بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات۔ ابھی اس ٹائم ہم مری میں موجود ہیں اور یہ چلا گاہ ہے اعلیٰ حضرت سید بابا لال حسین شاہ بادشاہ کاظمی مشہدی کلندر بیابانی سراسی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو جب آپ نیو مری جاتے ہیں تو رستے میں یہ چلا گاہ آتی ہے۔ تو ابھی رات کا ٹائم ہے، تو موسم بھی بہت اچھا ہے اور ایک روحانی منظر ہے یہاں پہ۔ تو ابھی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، ہمارے ساتھ بزرگ ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ یہ بزرگوں، یہ جو جگہ ہے یہ بابا صاحب کی چلا گاہ ہے، جی تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بابا لال شاہ سرکار جو ہے، یہ جو سرکار کا نشان، آپ سرکار کا مقام ہی یہاں موجود ہے، ان کا سرکار کا یہاں پر سرکار نے جو چلہ کاٹا ہے وہ اسی جگہ پر جو بڑی منزل کاٹی گئی ہے، مشہور معروف جگہ یہی ہے کہ جہاں پر سرکار نے اتنی بندہ سوچ سے باہر عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہاں پر یہ جب سرکار یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت دور میں برفیں بھی بہت پڑتی تھی، تو کئی مہینے تک وہ سرکار یہاں برف کے اندر وہ بیٹھے رہتے تھے کہ دنیا سے چھپ جاتے تھے برف کے اندر۔ تو وہ جب لوگ ان کے سرکار کے چاہنے والے یا آل اولاد جب آتے تھے تو وہ پھر وہ برف ہٹا کر سرکار کو تلاش کر کے تو ان کو سرکار کے جب ملتے تھے تو وہ سرکار یہ فرماتے تھے کہ آپ نے ہماری نیند خراب کر دی، آپ نے ہمیں کیوں ہمارے اوپر سے برف کیوں اٹائی ہے، کہ اس برف کو پیچھے کس لیے کیا کہ ہماری نیند خراب ہوگی۔ آپ سرکار کا جتنی بھی آپ سرکار کی تعریف کریں اتنی ہی کم ہے۔ یہ بہت کامل ولی ہیں جن کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ سرکار کا اللہ پاک نے آپ سرکار کو کس مقام سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے ان کی تعریف کے لیے۔ تو آپ سرکار کا جو بڑی کرامات تھی، جو دنیا ان کے پیچھے دیوانی ہو کر پھرتی تھی کہ آپ سرکار ایک گھر سے چلتا تھا بندہ تو آپ سرکار کو پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ فلانا بندہ یہ نیت لے کر آ رہا ہے یا یہ صدقہ لے کے آ رہا ہے یا یہ چیز لا رہا ہے، وہ اپنے پاس آنے سے پہلے وہ بتا دیتے تھے دور سے کہ فلانا بندہ اس مقصد کے لیے آ رہا ہے، یہ کر کے ہے، یہ کام کرتا ہے، اور ادھر تک کہ وہ دنیا داروں انسانوں کے وہ عیب بھی بتا دیتے تھے۔ تو آپ سرکار کا ہمیں یہاں سرکار کے مقام پہ تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں۔ میں یہاں سرکار کے پیدل بھی آتا ہوں۔ ہاں جی، راولپنڈی سے۔ راول پنڈی میں سائیں پاک سرکار کا ملنگ ہوں، گولڈا شریف پیر میر علی شاہ سرکار کا مرید بھی ہوں، ماشاء اور اللہ۔ آپ سرکار کا میں بچپن سے جب ہوش سنبھالی تو میں آپ کا دیوانہ ہوں۔ ماشاء یہ اللہ سمجھ لیں کہ میں آپ سرکار کا دیوانہ ہوں۔ میری نسل، میرے بچے بھی پنڈی سے چل کے یہاں سے سرکار کے پاس پیدل آتے ہیں، جی ماشاء اللہ۔ اور ہماری یہاں جب بھی ڈیوٹی لگتی ہے اور قدرت والا ہمیں یہاں میرے نصیب اور مقدر جب لکھتا ہے تو آپ سرکار ہمیں رات کو ہی بلاتے ہیں اور میں رات کو ہی یہاں آتا ہوں۔ سبحان اللہ، رات 12 بجے کے بعد ہی آپ کا سفر ہوتا ہے؟ تو یہاں رات کے 12 بجے کے بعد میں یہاں آ کے ڈیوٹی کرتا ہوں سرکار کی خدمت میں۔ تو آپ سرکار جو بھی سوال ہمارے دل میں ہوتا ہے کسی کے لیے بھی لے کے آؤں تو وہ سرکار حکم اللہ اور رسول کے ساتھ مولا پنج تن پاک کے صدقے وہ سرکار کی دعاؤں سے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی جی ہمارے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے فریاد سنی جائے گی، جی انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ اولیاء اللہ یہ دنیا سے یہ پردے پوش ہوتے ہیں، یہ ہوتے زندہ ہی ہیں۔ بہرحال اگر آپ ان سے محبت اور عشق رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ظاہری بھی جلوہ دے سکتے ہیں۔ جی جی ہاں جی، کیونکہ جو
جو رات کے 12 مہینے سال کے 12 مہینے اور رات کے 12 بجے جو آتے ہیں وہ ویسے نہیں آتے، کچھ نظر آتا ہے تو وہ آتے ہیں کہ جب نیت کرتے ہیں ہم تو آپ سرکار ہمیں بلا لیتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جگہ اہم ہے، یہاں تمام جنگل ہے، اب تو کچھ آبادی ہو چکی ہے، پر اس دور میں یہ رستے روڈیں بھی نہیں تھے، اور لوگ پورے پاکستان سے یہاں لوگ آتے تھے، اور ان کی سرکار کی یہ چیزیں سن کے کہ دیکھتے ہیں بھئی ہم جائیں گے تو سرکار ہمارے دل کی بات بتائیں گے یا نہیں۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کارنامہ ہے آپ سرکار کا، وہ شاید آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں بتایا، سنا ہے یا نہیں سنا ہے، جو مشہور معروف ہے۔ صدر ایوب خان جو اس ملک کے فیلڈ مارشل بنے ہیں اس ملک کے، وہ بابا لال شاہ سرکار کے مرید تھے، وہ سرکار کے پاس پیدل چل کر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ باقی یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی ان کا قصہ ہے ایوب خان کا سرکار کا، کہ بابا لال شاہ سرکار سے اگر کسی صدر نے ملک پاکستان کا اگر فیض حاصل کیا تو یہ ایوب خان نے کیا، صحیح۔ کیونکہ ایوب خان کی کہانی ہمیں سب کچھ پتہ ہے، اس دور میں ہم بھی موجود تھے، سبحان اللہ۔ ہماری ہوش حواس میں ایوب خان ابھی چھوٹے رینک میں تھے، سپاہی بلدار جیسے جیسے بڑھتے گئے تو یہ آپ سرکار کی دعاؤں سے وہ ان کو اللہ پاک نے اس ملک کے بہت بڑے ایک صدر کا عہدہ رتبہ عطا کیا۔ یہ بابا لال شاہ سرکار کی نظر کرم سے یہ ہوا۔ تو ایک واقعہ یہ سامنے آیا تھا کہ ایوب خان ایک مرتبہ نوٹوں کے بکسے بھر کے لائے ہیں، تو آپ سرکار نے ان نوٹوں کو ٹھڈا مار دیا۔ یہ عام لوگوں کو بھی علم ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بات ان کی یہ بتاتے رہتے ہیں۔ تو میری آپ سرکار کے قدموں میں ہمیں نصیب ہوئے، میں 7 اور 8 سال کی عمر میں تھا تو مجھے والدین لے کے آتے تھے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے آپ کی ہوش سنبھالی تو پھر مجھے اللہ کی عمر سے ہی مجھے کوئی ایسے میرے اندر یہ عشق محبت ہے کہ آج تک میں یہاں سرکار کے پاس میں تقریباً 50 سال ہو چکا ہے، میں سرکار کے قدموں میں یہاں بیٹھک پہ ہی زیادہ آ رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو ان کی اطلاع پہ تو اللہ پاک نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں دی ہے کہ ان بزرگوں کی دعاؤں سے میری سوچ سے زیادہ اللہ پاک نے مجھے ان ولیوں کے دعاؤں سے مجھے خدا نے نواز دیا۔ تو یہ نہیں کہ جب انسان کے مقصد حل ہو جائیں تو اولیاء اللہ کو نظر انداز کر دے، یہ جن کو کہتے ہیں نا نیچ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ کوئی مدد کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے تو اس کو وہ انسان نیکی بلا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں نیچ۔ یہ ذاتوں کو نیچ کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، نیچ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ذات اس کی ہے رب العالمین کی، یا اس کی پیارے محبوب سرکار دو عالم سونے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک رحمۃ اللہ عالمین کی ذات ہے، یا ان کی آل کی ذات ہے، باقی تو سب مخلوق اللہ کی ہے۔ جی جی۔ تو ان کے بڑے کرشمے ہیں۔ آج آپ کو یہ بھی، کیونکہ اس وقت ٹائم ان کو علم ہے کیا ٹائم ہے، ہم یہاں رات کو ہی آتے ہیں، جی جی۔ تو میں یہ رات کا ان کا طالب علم ہوں، جو ان کا مرید ہوں، جو وید میں رات کو ہی آتا ہوں تو رات کو ہی ان کا سلام کرنے کا، دعا کرنے کا، حاضری کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اور یہ ساتھ آپ نے کیا لائے ہوتے ہیں سائیں جی؟ یہ جی ہمارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ خالی ہاتھ جاؤ گے تو خالی لوٹ جاؤ گے۔ جی اللہ نے فرمایا کہ اے بندے میں نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا کیا، اور اللہ پاک نے بھی اپنا ہدیہ ضرور لیا۔
جی اس نے بھی انسان کو پیدا کر کے انسان کو بولا کہ صدقہ ضروری ہے، نماز ضروری ہے، کہ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ صدقہ ہے تمہاری جان کا اور مال کا اور آخرت کا، اور یہی تمہیں پار لگائے گا۔ ہاں جی، پھر آگے آ جاتا ہے عشق۔ عشق کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ عشق میں آپ کے اندر عشق ہونا چاہیے، اور جو عشق رکھتے ہیں وہ بزرگ کوئی کسی کے کھانے کے یا کسی کے کوئی چراغ سے یا کسی سے وہ محتاج نہیں ہوتے۔ محتاج تو ہم لوگ ہیں جو ان کے محتاج ہیں، ان کے دروازے سے۔ اور یہ اپنے اپنے ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ضمیر میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم خالی ہاتھ جائیں۔ جی جی اگر ہم پٹرولوں پہ، گاڑی کے پٹرولوں پہ خرچہ کر لیتے ہیں اور فضول خرچی کر لیتے ہیں، ہاں جی، ہمیں دنیا والے لوٹ لیتے ہیں، ہاں جی، قدم قدم پہ ہم لوٹے جا سکتے ہیں۔ اگر اپنے ہاتھ سے ایک اللہ کے عاشق کے دروازے پہ اگر کچھ لے جائیں سوگات یا تحفہ، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی جی ہاں جی، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی ماشاء جب ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، اور اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، دوائی لینا، ڈاکٹر کے پاس دھکے کھانا، ان کے قدموں میں بیٹھنا، یہ سنت ہے۔ اور اللہ کے ولی اور عاشق کے پاس جانا یہ سنت نہیں ہے، یہی تو سنت ہے کہ جس سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اور میری اس وقت 75 سال میری عمر ہے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ ان بزرگوں کی دعاؤں سے میں نے آج تک پیراسیٹامول کی گولی نہیں کھائی، کبھی میں زندگی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، اور نہ ہی میں مر جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا۔ ہاں جی، کہ یہ سائنس صاحب کو آج تک ہم نے کسی اسپتال میں ڈاکٹر میں نہیں دیکھا، سردی ہو یا گرمی ہو، اللہ کے حکم کے ساتھ ان بزرگوں کی دعاؤں سے، بابا لال شاہ سرکار بیابانی قلندر کے صدقے، مجھے آج تک نہ کوئی نزلہ، نہ بخار، نہ کھانسی، کوئی بیماری مجھے آج تک نہیں لگی۔ میں پنڈی سے یہاں تک پیدل بھی چل کے آتا ہوں، اور اصل منزل میری پیدل والی ہے۔ سبحان جب کوئی ساتھ میں کوئی مہمان ہو یا کوئی چاہنے والا آ جائے تو پھر مجھے ان کے ساتھ گاڑی پہ بھی آنا پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ تو خالی ہاتھ میں نہیں آتے۔ ٹھیک، تو مقصد ایک ہی جی ہے۔ جی، ابھی یہ اگربتیاں آپ لگائیں۔ جی 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 آ جائیں۔ جی، اور باجرہ ہے کچھ یہ پرندوں کے لیے صدقہ۔ ہاں جی حاضرین، ابھی اس ٹائم ہم مری میں موجود ہیں۔ حضرت بابا سید لال بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی چلاگاہ ہے۔ یہاں موسم بھی ٹھنڈا ہے، اور رات کا تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہے یہ، تو ہمارے ساتھ یہ بزرگ موجود ہیں۔ ابھی ہم یہ اگربتیاں لگائیں گے ادھر۔ راستہ تھوڑا کٹھن ہے، یہ بڑے آرام سے گزرنا پڑے گا۔ یہاں پر ایسا عالم ہوتا ہے کہ یہ جنگل ہے، اس جنگل کے اندر عام لوگ جو ہوتے ہیں دنیا دار، وہ اس وقت نہیں آتے، جی خوفزدہ ہوتے ہیں وہ لوگ۔ کیونکہ یہاں پر آپ سرکار کے شیر کی آمد ہوتی ہے۔ جی جی یہاں پر سرکار کا اپنے دور میں وہ شیر کی سواری کرتے تھے، جی، اس جگہ ابھی بھی شیر آتے ہیں، تو ابھی بھی اس جگہ پر ہو۔ تو شیر سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں شیر نہ آ جائے۔ ابھی آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں نیچے لاہی کی جانب، اور سائیں صاحب مجھے بھی لائے تھے پیدل، ایک مرتبہ میں مری آیا ہوں پیدل راولپنڈی سے۔
خاموشی کا سما ہے اور ٹھنڈک ہے اور ایک روحانی فضا ہے یہاں پہ. چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا دل کے پاؤں کے چھالوں نے. چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے. السلام علیکم یا ولی اللہ. مجسمہ یہاں رکھا ہوا ہے، تو چلا فرمایا یہاں پہ. یہاں پر جی چلا فرمایا ہے. یہ چلا گاہ ہے. ہاں جی، اصل سرکار کی چلا گاہ. موٹر وے سے کتنے دور ہے یہاں مریک موٹر وے سے؟ تقریباً مری کی موٹر وے سے یہاں سے جو روڈ پہ آئے تو تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جی جی. اگر شارٹ آئے تو پھر نزدیک ہے. تو گاڑی کا راستہ جو 5 سے 6 کلومیٹر ہے موٹر وے سے. یہ سائنس صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سرکار کے جی چراغی ہے. جی جی. کہ کسی زمانے میں یہاں تیل نہیں تھا جلتا، یہاں دیسی گھی کے دیوے جلتے تھے. اچھا. تو اب وہ کوئی شے ایسی بچی نہیں ہے کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو. تو یہ ہم یہاں آ کے رات کو چراغ بتی کرتے ہیں کہ ان کے مقام کو روشن کرتے ہیں. ہماری روشنی کے محتاج نہیں ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ ہے نسوار. اچھا، یہ کس نے رکھی ہے نسوار؟ یہ نسوار جو ہے یہ سرکار کا چڑھاوا چڑھتا تھا. اچھا اچھا. جب آپ سرکار دنیا پہ موجود تھے جی جی. تو جو بھی آتا تھا تو سرکار کے لیے نسوار لاتے تھے. اچھا، انہیں کی یاد ہے یہ مطلب. ہاں جی. تو یہ نسوار ان کا اہم چڑھاوا ہے. ٹھیک. اور یہ نسوار کے پھکے مارتے تھے، ڈالتے نہیں تھے. اچھا، ویسے وہ یہ ویسے کھا جاتے تھے کلوں کے حساب سے. تو دنیا دیکھتی تھی تو دنیا دیکھ کر یہ حیران رہتی تھی کہ آپ سرکار کو یہ نسوار کچھ بھی نہیں کہتی. تو لوگ اس چیز کو دیکھ دیکھ کے حیران رہتے تھے کہ یہ وید ولی ہیں اللہ کے پیارے کہ جو نسوار ڈالنے سے انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے. جی جی. تو یہ ان کی خوراک جو تھی یہ نسوار ہی تھی زیادہ تر پہ. تو یہ نسوار ہی ڈالتے تھے. تو ابھی بھی سرکار کے چاہنے والے جو اس مقام کو جانتے ہیں صحیح طریقے سے، ان کا جو اصل چڑھاوا ہے وہ ہے نسوار کا. دیسی گھی کے دیے جلتے ہیں، لوگ دودھ لاتے ہیں، یہ دودھ کا چڑھاوا بھی چڑھتا ہے یہاں. تو یہاں سرکار کے میں 2 ڈیوٹیاں کرتا ہوں. جی جی. ایک سرکار کی چراغ بتی دیوے، اور دوسرا یہاں پر جو سرکار کا چولہا جلتا ہے مچ جس کو کہتے ہیں. مچ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رحمۃ اللہ عالمین کا. آپ کے چوکٹ پہ یہ مچ کی لکڑ ہم لے کے آتے ہیں. صحیح. ادھر سے ہم لکڑ لے کے آتے ہیں سرکار کے، تو یہاں پر پیش کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اگر
آتا ہے تو یہاں رات کے ٹائم پہ سردی ہو یا کچھ ہو تو سرکار کا جو مچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرم، تو وہ اچھا، دنیا دار کے لیے تو یہاں آپ لگاتے ہیں پھر؟ ہاں یہاں پر ہم لکڑ سٹاک کر جاتے ہیں، ٹھیک، لکڑ سٹاک کر جاتے ہیں کہ کوئی بھی سوالی آئے کوئی ایسے وقت میں تو اس کو دقت پریشانی نہ ہو۔ ہاں جی، گزاری ہو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندگی انہوں نے گزاری ہے، تو ان کے چراغ جو ہے وہ روشن رہتے ہیں۔ یہ خدا جلاتا ہے، یہ رب خود جلاتا ہے، جی جی صحیح بات، اس میں اللہ کا حکم نہ ہو تو نہیں جل سکتے۔ ہاں جی، یہ اللہ پاک ان بندوں کو ڈیوٹی لگا دیتا ہے غیبی کہ چل بھائی یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم میرے عاشق کے رات کو اندھیرے میں بھی روشنی کر دو، یہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس میں ان چیزوں سے اللہ کے ولی پہچانے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راہ پہ اپنی زندگی حوالہ کر دیتے ہیں تو ان کے چراغ جو ہے وہ جلتے رہتے ہیں۔ وہ جلتے رہتے ہیں۔ تو سرکار کا عرس کب ہوتا ہے؟ یہ سرکار کا عرس جناب یہ 5ویں مہینے میں ہوتا ہے۔ مئی میں؟ ہاں جی، 5ویں مہینے میں، 5ویں میں، چوتھے میں کام شروع ہو جاتا ہے ان کا عرس کا۔ اور پوری دنیا سے آتے ہیں لوگ؟ پوری دنیا سے آتے ہیں، اور جو بھی آتے ہیں جو اس نظریے سے آتے ہیں کہ ہم سرکار کے عرس پہ جا رہے ہیں، سرکار کی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، اور فکر کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کی فکر یہ ولی کرتے ہیں، پھر وہ خالی نہیں جاتے۔ تو بہت دفعہ واقعہ ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے ان بزرگوں کے قدموں میں چلتے چلتے۔ جی 50 سال سے آپ آ رہے ہیں۔ تو ہزاروں واقعہ ایسے ہوئے، ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں بڑا اہم۔ جی جی، ہم رات کو پیدل آ رہے تھے راولپنڈی سے؟ راولپنڈی سے، یہاں سے 13-14 کلومیٹر پیچھے ایک دربار ہے اولیاء اللہ کا، وہ بھی ہستی ہیں، تو ان کے دربار پہ ہم نے جب حاضری دی تو میرے ساتھ 2 بندے اور تھے، وہ بھی پیدل ہی آئے تھے، وہ دنیا دار تھے، انہوں نے بولا کہ چلو ہم ہی ساتھ چلتے ہیں۔ جب حاضری دی اس دربار سے ایک بلی کا بچہ جو تھا، جی جی، وہ اس ٹائم یہ موٹر وے نہیں تھی، لائٹ بتی نہیں تھی، اندھیرا تھا، تو بلی کے بچے نے ہمارے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اچھا، پنڈی سے؟ ہاں نہیں، یہاں سے مری سے ہی، مری سے؟ ایک دربار شریف ہے پیچھے 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ ٹھیک، وہ بلی کا بچہ چلنا شروع ہو گیا۔ وہ جب اندھیرے میں پہنچے تو وہ جو میرے ساتھ 2 بندے تھے ان کو وہ بلی کا بچہ شیر نظر آتا تھا۔ اچھا، ہاں ٹھیک جی، ٹھیک، وہ شیر نظر آتا تھا۔ انہوں نے بہت شور کیا کہ سائیں صاحب پیچھے تو شیر لگا ہوا ہے، تم نے کدھر آ کے ہمیں پھنسا دیا، بہت غلطی کی۔ میں جب دیکھوں تو مجھے بلی کا بچہ نظر آئے۔ اچھا، سب سے بڑی کمال کی بات تو یہ ہے۔ جی جی، تو اب یہ دیکھو کہ چھوٹا سا بچہ مہینے کا ہوئے گا یا 10 دن کا ہوئے گا، پورے راستے میں ان کو وہ شیر نظر آئے۔ ٹھیک، پہلے وہ چل نہیں تھے سکتے، میرے پیچھے تھے، تو جب ان کو وہ بلی کا بچہ شیر کے روپ میں نظر آیا تو وہ میرے سے آگے ہو گئے کہ میں نے بولا یار تم تو پیچھے تھے تو تم آگے، بڑی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ سائیں صاحب پیچھے شیر آ رہا ہے۔ انہوں نے اس نظریے سے آگے ہو گئے کہ اگر شیر
جو پٹ مارتا ہے تو سائیں صاحب کو ہی مارے اچھا ہمیں نہ مارے. جی جی تو ہم جب دیکھیں تو وہ بلی کا بچہ نظر آتا تھا. تو وہ جب دیکھے تو وہ شیر نظر آئے. یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہے. کچھ عرصہ منزل کرنے کے بعد ہم نے بلی کو بچے کو انہوں نے شیر نظر آئے. تو ہم جب دیکھے پیچھے تو بلی کا بچہ نظر آئے. ٹھیک. وہ یہ سوچنے کی حیرانگی کی اصل یہ بات ہے کہ 14 کلومیٹر وہ بلی کا بچہ کیسے ہمارے پیچھے آیا. وہ بیٹھک تک آیا تھا وہ شیر. اچھا ہمیں وہ بلی کا بچہ نظر آتا تھا صرف مجھے, باقی 2 بندوں کو وہ شیر نظر آتا تھا. صحیح. وہ جب ہم ادھر دربار پہ پہنچے ہیں جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہیں سرکار کی چلاگاہ پہ, ہم دعا کر رہے تھے تو بیک سائڈ سے پتہ چلا کہ وہ بلی کا بچہ جو تھا وہ شیر کے روپ میں یہاں آ کے یہاں پہنچ گیا تھا. اچھا یہاں نیچے. تو یہ شیر بھی ان اولیاء اللہ کا سلام کرتے ہیں, حاضری کرتے ہیں, ان کے تابع ہوتے ہیں. ہاں جی. اور ان کے دروازے پہ آنے والے کو کسی چیز کا کوئی ڈر ہونا نہیں چاہیے. یہ رات ہو اندھیری ہو, یہ بندے کو نظر میں رکھتے ہیں. صرف ان بندوں کو نظر آتے ہیں جو ان کے عاشق ہوتے ہیں, جو ان کو وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بغیر رہ نہیں سکتا, اس نے آنا ہی آنا ہے. اس کو وہ اپنا جلوہ وہ دکھاتے ہیں کہ ہم, کیونکہ یہ بہت سارے ولیوں کے درباروں پہ میری ڈیوٹی ہوئی ہے. کئی جگہ پہ اگر مجھے رستے کا نہ پتہ چلا تو اس جگہ پر انسان کو میں نے دیکھا جہاں پر بندہ سوچ سے بھی باہر تھا. تو وہ بزرگ ہی ہوتے تھے کہ تم رستہ بھول گئے, یہ سامنے چلے جاؤ. یہ عام بندہ نہیں آتا ادھر. ہاں جی, یہ عام بندے کا کام نہیں ہے. تو کچھ عرصہ میں نے یہاں پر گزارا بھی ہے, اسی جگہ اسی جگہ پر چلاگاہ پہ. ٹھیک. تو اور عام لوگ جو ہوتے ہیں دنیا دار لوگ وہ اس وقت نہیں آتے. اچھا, یہ اگربتی کا دربار کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, درباروں پہ اکثر اگربتیاں جو جلائی جاتی ہیں اس میں بڑی روحانیت ہوتی ہے ان کی خوشبو میں. ہاں جی. تو اس میں کیا راز ہے, ہمارے حاضرین کو ناظرین کو ذرا بتائیے. اکثر پوچھتے ہیں, اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں. اچھا, ان کا راز ابھی تک نہیں کسی. یہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کوئی اللہ راہ پہ کوئی چیز دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور جو کوئی لنگر دیتے ہیں, کوئی خیرات کرتے ہیں, وہ ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول کرے گا. جی جی. ہاں جی. اور کیا یہ خوشبو جو ہے یہ نہیں قبول ہوتی ہے؟ صحیح بات. یہ خوشبوئیں بھی قبول ہوتی ہیں, اور اللہ والوں سے خوشبوئیں ہی آتی ہیں. تو یہ جو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا, جی جی, یہ خوشبو ہی تو ہوتے ہیں, مجسمہ خوشبو ہیں. یہ خوشبو ہی تو ہے اللہ کوئی کے شک ولی. نہیں, ایسا ہی ہے. ہاں جی. اور دروشی پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی ہے, ہونٹوں سے بھی خوشبو آتی ہے. میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں, میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت, چوما بہت, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ماحول بڑا معطر کر دیا ہے. تو یہاں پر میری جو اہم ڈیوٹی ہے, میں رات کو آتا ہوں, مہینے میں جب گاڑی میں آتا ہوں تو میں لکڑ لاتا ہوں, اگربتیاں لاتا ہوں, اور باجرہ لاتا ہوں. یہ پرندوں کے لیے. ہاں جی, پرندوں کے لیے. پرندے کوئی ہمارے محتاج نہیں ہیں. جی جی بالکل. یہ ایک ولی اللہ کا دروازہ ہے, استانہ ہے. ان کے بہانے, ان کے طفیل, ان کے صدقے ان پرندوں کو بھی راشن مل جاتا ہے, بے زبانوں کو بھی. جی جی. چلو یہ تو ولی ہوئے. اب پرندے جو ہیں
وہ بھی ولی کے دروازے میں چکر لگاتے ہیں کہ جی۔ کیا کسی نے ہمارے لیے چوک ڈالا ہے، جی بھوکے وہ بھی نہیں جاتے، وہ بھی بھوکے نہیں جاتے، کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ ماشاء اللہ خوشبو ہوگی ماشاء اللہ ہر طرف۔ اچھا یہ ہم برتن بھی لاتے ہیں یہاں، اچھا برتن بھی لاتے ہیں؟ برتن بھی لاتے ہیں، کبھی کبھار کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اچھا ایسے لوگ بھی آتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں ابھی باجرہ آپ ڈالیں گے اس میں باجرہ ڈالتے ہیں، پرندوں کے لیے؟ ہاں جی پرندوں کے لیے۔ اچھا یہ جو باجرہ ہے یہ تو پکھلو جو ہوتے ہیں اڑنے والے، جی جی، وہ یہ ان کا خوراک ہے، اڑنے والے پرندے جو ہیں؟ اڑنے والے کے لیے۔ ٹھیک، یہ جو بقایا باجرہ ہوتا ہے یہ ہم کیڑے مکوڑوں کے لیے؟ کیڑوں مکوڑوں کے لیے سرکار کے ادھر، کیونکہ یہاں جوتی سمیت کوئی نہیں آتا ہے، مسلمان کوئی نہیں آتا ہے، جی جوتے کے ساتھ نہیں آتا؟ نہیں جوتے کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ یہ ہم باجرہ یہاں وہ کیڑے مکوڑوں کے لیے پھینک دیتے ہیں کہ انسان ہر چیز کھاتا ہے، جس چیز پہ تباہ کرتا ہے وہی چیز کھاتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ انسان کی طرف دیکھتی ہے، تو جس انسان نے اس چھوٹی مخلوق کا ساز کیا، خیال کیا، وہ مخلوق بھی اللہ کے گھر میں یہ گواہی دے گی جی کہ جی یا اللہ یہ بندہ تمہارا میرا ساز کرتا تھا، جی یہ میرے لیے بھی فکر کرتا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو بہت جگہ پر ہماری یہ ڈیوٹی ہے، بہت جگہ پر یہ تو ہے نا، درباروں کا تو ہمارا ایک پکا ایک مشن ہے، جی جی یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ ہم اس سے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایک واقعہ بتاتے ہیں ہم جی جی کہ یہ جیلم اور دینے کے ایک جنگل ہے، ایک زیارت ہے، اس کا جگہ کا نام ہے پیر گڑاٹ۔ پیر گڑاٹ۔ اس دربار پہ ہماری کسی دور میں ڈیوٹی لگی، میں نے 7 سال ادھر ان بزرگوں کی خدمت میں جنگل میں نے گزارے تھے، 7 سال۔ اچھا جنگل میں ساتھ؟ جی ہاں، وہاں کوئی ارد گرد بات ہی نہیں ہے، ٹھیک، روڈ بھی نہیں ہے، شہر بھی نہیں ہے، جنگل ہے سرکاری۔ اس جنگل کے دور میں پہلے وقت و زمانوں کے کوئی ولی گزرے ہیں بہت بڑے، تو ہماری ڈیوٹی وہاں لگی، تو میں نے جب ڈیوٹی لگی تو میں نے وہاں چینی، باجرہ، چاول، اور جس میں کبھی کبھار یہ پھل فروٹ بھی، کیلے ہو گئے، آم ہو گئے، امرود ہو گئے، اس جنگل میں جہاں جہاں ان کیڑے مکوڑوں کی گھر، جس کو کہتے ہیں گھر، جی کھڈ ہوتی ہے، خڈم، ان کھڈوں کے پاس ہم نے وہ چینی، چاول، باجرہ، دالیں، وہ تھوڑی بہت نہیں، وہ منوں کے حساب پہ میں پورے جنگل کو کرتا تھا کور۔ اچھا سبحان اللہ۔ یہ میرا عشق سمجھو یا اللہ کی طرف سے ڈیوٹی سمجھو، پر دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا ان کیڑے مکوڑوں کے نصیب سمجھو، یا میرے مرشد پاک کی مہربانی سمجھو، نظر سمجھو کہ میں ایک کام کرنے کا صلاحیت رکھتا ہوں۔ تو اس میں نے سال کا ٹائم رکھا ہوا ہے کہ ہر سال میں اس پورے جنگل کے جہاں جہاں میرے قدم لگے ہیں پہلی مرتبہ، ان قدموں میں دوبارہ جا کے وہ چوگ ان کیڑے مکوڑوں کو ڈالتا ہوں۔ ٹھیک، ایک سال ایسا آیا کہ 1 مہینہ مجھے وہ ٹائم نہ یاد رہا، مہینہ آگے پیچھے ہو گیا، تو جب میں اس وقت کے برابر میں نہیں پہنچا، تو رات کو جب میری آنکھ لگی، سو گیا تو اس علاقے کے جتنے کیڑے مکوڑے تھے وہ سارے میرا رستے کا انتظار کر رہے تھے، سامان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یا اللہ وہ تمہارا بندہ نہیں آیا، جو ہمارے گھر کے پاس جو چوک ڈالتا تھا وہ ہمارے چوک کے محتاج نہیں ہوتے،
اللہ پاک جس کو پیدا کرتا ہے اس کو رزق دیتا ہے، وہ مٹی کھا کے بھی وہ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ بہرحال جو انسان کھاتا ہے، یہ اللہ بندوں سے پوچھے گا کہ ہے بندے تم نے ہر چیز استعمال کی، اور میری مخلوق کا جو بے زبان تھی اس کا بھی کبھی تم نے خیال کیا؟ واہ سبحان تو اللہ۔ یہ اہم واقعہ ہے کہ جو ان چھوٹے اللہ کی جو مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے، ان کو میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب میری آنکھ کھلی صبح تو میں بہت پریشان ہو گیا، زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا اداس ہوا۔ میں نے بولا ہو غلطی ہوگی، میں نے تو جانا تھا۔ میں نے اسی وقت ادھار لیا، قرض لیا، میں نے اپنا مشن کو پورا کر کے وہاں سیدھا لے گیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو میں نے جہاں جہاں لنگر دینا تھا وہ ڈال کے آ گیا۔ ٹھیک۔ جب میں ڈال کے آ گیا، پھر رات آئی، پھر میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ جتنے کیڑے مکوڑے تھے وہ اللہ کی کچہری برگاہ اللہ میں میرے لیے دعا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ پاک نے ہماری نیکی سے، ہمارے عمل سے دنیا پہ ہی نے دکھا دیا کہ جو بھی تم کرو گے وہ تمہارا میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا یہ خوشبو نہیں پہنچ سکتی؟ بالکل صحیح بات ہے۔ خوشبو اور بدبو میں کتنا فرق ہے۔ بالکل انسان کو اگر گندگی کے ڈھیر پہ بٹھا دے وہ بیٹھ سکتا ہے؟ جو کبھی نہیں بیٹھا وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اور پھولوں کے باغ میں گندگی کے ڈھیر والے کو بھی بٹھا دو نا تو وہ بولے گا واہ کیا ہی بات ہے، یا اللہ کیسی خوبصورت خوشبو ہے۔ جی سبحان اللہ، صحیح ہے۔ یہ خوشبوئیں یہ ایسے نہیں بنتی، یہ خوشبو بھی کسی چیز سے بنتی ہے، اس کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے۔ اب گلاب کی خوشبو وہ گلاب کے پھول سے بنتی ہے، تو گلاب کتنا پیارا ہوتا ہے، اس کی کتنی دنیا۔ کچھ گلاب خوش نصیب وہ لوگ، وہ پھول جو اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ آتے ہیں، کچھ گلاب اور وہ خوشبوئیں وہ قبرستانوں پہ، قبروں پہ لوگ ڈالتے ہیں۔ تو کچھ بد قسمت لوگ، بد نصیب لوگ جو بڑے بڑے لوگوں کے گاڑیوں پہ پھول بچھاتے ہیں، تو وہ لوگوں کے پاؤں میں آتے ہیں، اس کی بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو یہ خوشبو یہ پھولوں سے بنتی ہے۔ جی جی تو اس لیے پھول تمہیں پسند ہے۔ کون سا بندہ ہے جس کو پھول نہ پسند ہو؟ چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، ہر انسان کو پھول پسند ہے۔ تو پھولوں کی تو خوشبو ہے۔ جی ہم تو یہ پھول لگے کیسے ہیں؟ یہ خدا نے کیسے انسان کو پھولوں کا تحفہ عطا کیا؟ اس کے پیچھے بھی پھول ہے، ان پھولوں کے پیچھے بھی پھول ہے۔ ان پھولوں کے پیچھے بھی پھول ہیں جن کے صدقے ہمیں یہ خوشبوئیں ملی ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ وہ اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ سونے تعالی حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک رحمۃ اللہ عالمین کی آل، سبحان اللہ۔ یہ پھول اگر وہ آل رسول نہ ہوتی تو یہ پھول بھی نہیں تھے ہوتے، یہ خوشبوئیں بھی نہ ہوتی۔ اس خوشبو کا آپ اپنے ناظرین کو یہ سمجھا دیں کہ ان پھولوں کے پیچھے بھی کئی پھول ہیں۔ جی ہم یہ صرف یہ خوشبو نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی بہت خوشبو ہے۔ یہ تو کم ہے، آگے پیچھے بہت زیادہ ہے۔ وہی لوگ جانتے ہیں، وہی لوگ اس چیز پر آتے ہیں کہ جو ان خوشبوؤں کے مقام کو جانتے ہیں۔ ہاں جی، تو ویسے تو یہ ہماری مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں کلمہ گو، سارے یہ جنت کو تلاش میں ہیں کہ جنت ملے گی، پھولوں کے باغ ہوئیں گے۔ وہ جنت کے پھولوں کے باغ میں انتظار کر رہے ہیں
کہ ہم جنت کے باغوں میں پھولوں میں جائیں گے، اور بدبختو اگر جنت کے باغوں میں پھولوں میں جانا ہے تو اس خوشبو کو تو خرچ کرو۔ صحیح بات ہے۔ وہ ہی جا سکتا ہے جنت کے باغوں میں پھولوں میں، جو دنیا پہ پھولوں، یہ پھول جو ہے، یہ خوشبوئیں اللہ کے راہ پہ جو خرچ کرے گا، ورنہ سبحان پھول اللہ، شول کا کیا کام بات، ختم ہے۔ کیا بات ہے، یہ خوشبو کی کہانی میں نے کیا بات آپ ہے، کو ماشاء اللہ، بہت اچھے پوری طریقے کی سے۔ پوری سنائی ہے کہ یہ پھول جو ہے، یہ جو پھول آپ کہتے ہیں، یہ پھول یہ شہیدوں کے خون سے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ برحق بات ہے اور سچ بات ہے، اس میں دو نمبر بات نہیں ہے۔ یہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے خون کے پھول بن جاتے ہیں، ان پھولوں سے یہ پودے بنتے ہیں، ان کی نسبت سے یہ خدا نے پھر پھول ہمیں مسلمانوں کو عطا کر دیے، جن میں مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں اور غیر مذہبی بھی ان کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب غیر مذہبی بھی پھول پسند کرتے ہیں تو پھول تو شہیدوں کے خون سے بنے جی ہیں، ہاں، صحیح بات، ان کی بنیاد تو شہیدوں کا خون شہیدوں ہے۔ کا لہو ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو یہ خوشبو کو آپ عام نہ جی سمجھو، جی ہم، اس خوشبو کو عام مت سمجھو۔ گرجے میں بھی لوگ جاتے ہیں تو خوشبو لگا کر جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو خوشبو لگا کر جاتے ہیں، درباروں میں جاتے ہیں خوشبو لگا کر جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں خوشبو لا کے جاتے ہیں، کسی شادی میں خوشی میں جاتے ہیں خوشبو لگا کے جاتے ہیں، باقی سب جگہ پر تم خوشبو استعمال کرتے ہو۔ تو ولی اللہ کے دربار پہ لاتے ہوئے خوشبو، کیا تمہیں کوئی مصیبت پڑتی ہے یا تمہارے سر کے اوپر کوئی بوجھ ہے؟ اور جہاں پر خوشبو کا اصل حق بنتا ہے وہاں پر بھی خوشبو ظالموں لے کر آؤ، کیا بات ہے، کہ کل تم نے جنت میں، وہ تو تم تقوی رکھتے ہو کہ جنت میں ہمیں خدا حورے میں دے گا، پھول بھی دے گا، اور خوشبو والوں کے پاس خوشبو نہیں لے کے جاتے۔ تو جو خوشبو والے ہیں ان کے پاس تم خوشبو کو فضول سمجھتے ہو۔ ہاں، اگر کسی کو کسی بات کا شک ہو تو ہمارے ساتھ ملاقات کر سکتے ہو۔ چلیں سائیں صاحب، ہاں جی، آگے آگے چلتے دربار ہیں۔ شریف کی جانب چلتے ہیں۔ ابھی ابھی یہاں سے بھی لگا سے دربار شریف کتنے ڈسٹینس پہ ہے آپ تقریباً؟ بیٹھے ہیں، جی جی، ابھی ایک چیز میں نے نہیں رکھی، اچھا، ایک کیا چیز ہے؟ یہ اب بڑی سوچنے کی بات ہے، جی جی، تعجب کی، کہ آپ بولیں گے کہ یہ کیا، باقی تو چڑھاوے ہوتے ہیں، ہم بندے ہیں دو، جی جی، بندے ہیں دو تو کپ ہے تین۔ اچھا، چاہے، اس راز کو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی جی، تیسرا کپ کس کے لیے؟ تیسرا کپ جناب والی، اگر میں کھلے لفظوں میں بتاؤں نا تو یہ بابا لال شاہ سرکار بیابانی قلندر کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، پہلے ان کی چائے ڈالتے ہیں، یہ اندھے لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہ آنکھوں والوں کو نظر آتا ہے۔ یہ وہاں سے جب ہم چلے تو میرے نیت میں تھا کہ اس ترموز میں تازی چائے بنا کر ڈالی ہے تو پہلا کپ جو ہے وہ سرکار کے قدموں میں وہاں جا کے رکھنا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، ہاں جی، بڑی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کو شیئر نہیں کر سکتے، جی ہم، یہ کچھ بتا رہے ہیں، یہ آپ کو خالی ایک راستہ بتا رہے ہیں، بیٹھے۔ آپ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یار بزرگ کیسے ہوتے ہیں، جی جی، بزرگوں کی کیا نشانی ہے؟ یہی عام نشانی ہے، بڑی نشانی، کہ بزرگوں کے دروازے پہ کوئی سوال لے کے آتا ہے، کوئی نیت کر کے آتا ہے، کوئی ارادہ رکھتا ہے، وہ بزرگ اس کو پورا کرتے ہیں۔ کہ شاہ صاحب آئے ہیں ہمارے اس سرکار کے استانے پہ،
تو انہوں نے کہا کہ سائیں صاحب کی آج کس زیارت پہ جائیں گے؟ میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں، کہیں تو خدا لے جائے گا، چلے جائیں گے۔ تو ہم نے آج سے 2 دن پہلے تیاری کر رہے تھے، سبحان اللہ، تو قدرت اللہ کی ہمارے نصیب میں نہیں تھا، نہیں آ سکے، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے آنا تھا۔ بہت شکریہ یہ ہوتی ہے بات جی، آپ کی محبت ہے یہ۔ کہ یہ ہوتی ہے نشانی بزرگوں کی کہ بزرگ اپنے کام ہر چیز کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے مخلوق کو ناراض نہیں کرتے۔